عرفا کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام آیت اللہ بہاؤالدینی کا آتا ہے. آیت اللہ بہاؤالدینی وہ نہیں جو رہبر معظم کے یہاں پہ پاکستان میں نمائندے ہیں، بلکہ آیت اللہ بہاؤالدینی وہ ہیں جن کی حرم معصومہ قم کے اندر ہی ان کی قبر مبارک بھی عرفا میں شمار ہوتا ہے. ایک عرصے تک یہ اپنی جو دعائے قنوت پڑھتے تھے اس میں کلمات فرج یا دعائے حفظ و سلامتی امام زمانہ جو ہے اللہم کن لولیک الفرج یہ پڑھا کرتے تھے. تو لوگوں نے ایک دفعہ آیت اللہ بہاؤالدینی سے پوچھا کہ آپ کو ہم کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی دعائے قنوت میں سوائے اللہم کن لولیک الفرج کے علاوہ کوئی دعا پڑھتے ہی نہیں نظر آتے، اس کی کیا وجہ؟ تو آیت اللہ بہاؤالدینی نے فرمایا کہ حضرت حجت نے پیغام دیا ہے کہ میرے لیے اپنے قنوت میں دعائیں کیا کرو. قنوت میں سیری در آفاق کے اندر آیت اللہ بہاؤالدینی کا یہ جملہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، میرے لیے اپنے نمازوں کے قنوت میں دعا کیا کرو. تو آپ لوگوں سے بھی یہ ہے کہ اللہم کن لولیک الفرج یہ دوسری چیز ہے. ایک تو دعاؤں میں امام زمانہ کو مقدم کرنا ہی آج آپ کو خاص طور پہ ایک بات بتائی گئی علماء کی طرف سے، اور ایک یہ کہ اپنی اگر اب قنوت کے اندر اور دعائیں بھی پڑھیں لیکن دعائے حفظ و سلامتی امام زمانہ اللہم کن لولیک الفرج یہ بھی کوشش کریں کہ زیادہ تر دفعہ پڑھیں. یہ امام کا ایک حق بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امام اللہم کن لولیک الفرج کی دعا سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ایک تقرب کا خود بخود امام کی توجہ اور عنایت آپ کی طرف ہو جائے گی اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو امام کا ظہور یہ تنہا راہ نجات جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو آپ کے دینی اور دنیاوی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دیکھیے ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو مانع ہو جاتے ہیں. حضرت آیت اللہ بہجت ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ تم کو معلوم ہے کہ حضرت حجت کی زیارت میں کون سی چیز مانع ہے، کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو حضرت حجت کی زیارت نہیں ہونے دیتی. ایک جملے میں آقا بہجت نے بتایا، کہا کہ ترک واجبات اور ارتکاب محرمات. واجبات کو ترک کرنا اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنا یہ تنہا حضرت حجت کی زیارت میں مانے چیز، ورنہ ایسے علماء بھی گزرے ہیں کہ جو روزانہ حضرت حجت کی زیارت جن کو نصیب ہوتی. آیت اللہ سید ہاشم حداد ان کا بڑا عرفہ میں نام، اور یہ وہی ہاشم حداد ہیں جن کے متعلق میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جب قبر سلمان فارسی پر گئے تھے تو روح سلمان فارسی قبر سے نکل کر باہر آ گئی تھی اور کہا آپ میری پائنتی کی طرف نہیں بلکہ میرے سرہانے آ کر بیٹھے، وہ جو کہ پورا واقعہ آپ سن چکی ہیں اس سے پہلے. وہی ہاشم حداد. ہاشم حداد آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگرد تھے. آیت اللہ علی آقا قاضی وہی ہیں جو آقا خوئی کے بھی استاد تھے، آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے اور ہاشم حداد کے بھی استاد تھے. کہتے تھے ہم ایک حالت دیکھتے تھے علی آقا قاضی کی کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، اور ایک حالت سے جب دوسری حالت میں جاتے تھے ایک جملہ بار بار کہتے تھے، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، بار بار یہ جملہ کہا کرتے تھے. جس طریقے سے دیکھیے، اور حالت کی تبدیلی میں بھی جب دیکھیے، جب جو احرام کے مستحبات ہیں اس میں کہ جس وقت انسان محرم ہوتا ہے اور احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو جب بھی حالت کی تبدیلی ہو تلبیہ پڑھے. اٹھتے وقت بیٹھا ہوا جب اٹھ رہا ہے تو تلبیہ پڑھے، بیٹھ رہا ہے تو تلبیہ پڑھے، بس رک رہی ہے تو تلبیہ پڑھے، بس چل رہی ہے تو تلبیہ پڑھے، پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے، اونچائی جگہ پہ جا رہا ہے تو تلبیہ پڑھے، نیچے اترتے وقت تلبیہ پڑھے. تو یہ بھی جب حالتوں میں تبدیلی ہوتی تھی یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان کہتے تھے. ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آغا کیا کبھی آپ اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں ان کا اٹھتے بیٹھتے کہ کیا آپ کبھی حضرت حجت کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں؟ اب جملہ سنیے ان کا، آیت اللہ علی آقا قاضی کا. فرماتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو صبح بیدار ہوں اور اولی نگاہ امام زمانہ کے رخ انور پہ نہ پڑے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی گویا کہہ دیا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب صبح آنکھ کھلتی ہو تو میں امام کے چہرے انور کی زیارت نہ کرتا. باقاعدہ اسوہ عارفان جو کتاب ہے صادق حسن زادہ اور محمود طیار مراغی نے اس واقعے کو آیت اللہ علی آقا قاضی کی سیرت میں نقل کیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ افضل اعمال ہے انتظار فرج،
دیکھیے کسی بھی مشکل میں خدا پر اعتماد اور یقین کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان واقعی سے کسی مشکل کے عالم میں ہو. جب کوئی کسی مشکل میں گرفتاری نہ ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ خدا پر توکل اور اعتقاد کی گہرائی کیا ہوتی. یہ عمل اور ایکٹیویٹی میں دکھانی پڑے گی آپ کو. لوگ دیکھیے امام سے ملاقات کے لیے زیارات کے اعمال انجام دیتے ہیں, ان کی اپنی ایک جگہ حیثیت. کتنے ہی علماء ہیں کہ جنہوں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 80, یہ آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں, سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 وہ 100 مرتبہ ہر شب 40 شبوں تک اس آیت کو, آیت مبارکہ کو انہوں نے پڑھا, اور کتنے ہی لوگوں نے امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا. وہ آپ خود قرآن سے جا کے دیکھ لیجئے گا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 80. اچھا ابھی اس کو ڈسکس نہ کریں, ابھی آگے چل کے. تو 40 شبوں میں اس کو پڑھنا ہے, تو بہرحال اس کو اس طرح سے پڑھتے ہوئے جائیں. اچھا اب ایک یہ تو میں ایک علماء کے لحاظ سے ایک بات بتا رہا تھا کہ وہ اس عمل کو کر کے, عملیات تو بہت سارے, صحیفہ مہدویہ کے نام سے جو کتاب بھی ہے اس کے اندر وہ سارے اعمال جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں جو امام زمانہ سے توسل اور تقرب کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن عمل کو کیسے انجام دینا ہے, دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا سید باقر سیستانی. مشہد کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا آیت اللہ سیستانی کے والد کا, اور انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا باقر سیستانی نے, آپ میں سے اکثر طالبات نے واقعہ سنا ہوا بھی, مقرر کیا تھا کہ وہ 40 جمعوں تک 40 مختلف مساجد میں ایک عمل انجام دیں گے جس میں زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین کو پڑھا جاتا ہے امام زمانہ کے توسل اور تقرب اور امام کی زیارت کے لیے. انہوں نے اپنے اوپر آیت اللہ سیستانی کے والد نے زیارت اربعین کو اور زیارت عاشورہ کو 40 جمعوں تک اور 40 مختلف مساجد میں پڑھنے کا ایک عمل کیا تھا. وہ خود یہ فرماتے ہیں باقر سیستانی کہ ابھی 38واں یا 39واں ہفتہ ہی چل رہا تھا کہ میں مسجد میں عبادت کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ مسجد کی جو کھڑکی ہے اس میں باہر سے ایک نور سا ساطع ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی جو ہے وہ نماز ختم کی جلدی جلدی, اور باہر نکل کے دیکھا اور نور کا مصدر میں نے تلاش کیا کہ کہاں سے یہ نور اندر آ رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ حضرت حجت ایک جنازے کے اندر شریک. میں ان کی خدمت میں گیا تو امام نے میری طرف باقر سیستانی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا, مجھ سے ملنے کے لیے 40 جمعوں تک زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, اور اس صاحب جنازہ کی طرح سے اگر تم ہو جاؤ تو میں خود گھر آ کر تمہاری زیارت کروں گا. باقر سیستانی نے اللہم صلی علی محمد. باقر سیستانی نے کہا مولا کس کا جنازہ؟ کہا یہ اس مومنہ کا جنازہ ہے جو رضا خان جو تھا, جو شاہ ایران کا باپ تھا رضا خان, اس نے زبردستی ہی, امام نے خود اس کا نام لیا کہ رضا خان نے جو زبردستی حجاب پر پابندی لگائی تھی, تو اس عورت نے 7 سال تک ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالا تھا, اور اسی عالم میں مر گئی کہ میں اپنے پردے کی حفاظت کروں گی, اور کسی ضروری کام سے بھی باہر نہیں نکلی. تم اس عورت کی طرح سے اس طرح سے دین کے اوپر اگر عامل ہو جاؤ تو تمہیں 40 جمعوں تک زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود تمہاری زیارت کے لیے تمہارے گھر آؤں گا. عمل کر کے دکھانا ہوگا. کہا, بلکہ امام نے کہا میں خود نماز جنازہ بھی اس کی آ کر پڑھوں گا. تو دیکھیے عمل کر کے بتانا ہے, اپنے پردے کی حفاظت کرنی. یہ نہیں کہ ذرا سا شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہو گئی اور آپ اسی وقت اپنے پردے کو آپ نے جو ہے خطرے کے اندر ڈال دیا.